بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ انسانی جسم میں پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے جو ہماری باڈی کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ جب گرمی زیادہ ہو، ورزش کریں یا ہم ذہنی دباؤ، گھبراہٹ یا جذباتی کیفیت کا شکار ہوں تو ہمارے جسم میں موجود کچھ خاص جو ہے نا غدود ہوتے ہیں، یعنی سویٹ گلینڈ جسے کہتے ہیں، وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں اور پسینہ ریلیز کرتے ہیں۔ جسم میں دو طرح کے پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈز ہوتے ہیں۔ ایک کو ایکرین گلینڈز کہا جاتا ہے جو پورے جسم میں موجود ہوتے ہیں اور پانی جیسا شفاف پسینہ نکالتے ہیں، اور یہ گلینڈ جسم کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے ایک کولنگ سسٹم ہو۔ جب آپ کا جسم گرم ہوتا ہے تو یہ گلینڈز پسینہ خارج کرتے ہیں تاکہ وہ بخارات بن کر جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم کریں۔ اور دوسرے گلینڈز جسے ایپوکرین گلینڈز کہتے ہیں، یہ زیادہ تر بغلوں، سینے اور جسم کے ان حصوں میں ہوتے ہیں جہاں بال زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ گلینڈز ایسا پسینہ خارج کرتے ہیں جس میں چکنائی اور پروٹین شامل ہوتی ہے۔ اس پسینے کی بدبو اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ جسم پر موجود بیکٹیریا سے ملتا ہے، اور بیکٹیریا ان اجزاء کو توڑتے ہیں اور ایک تیز اور ناگوار بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں پسینے کی خود کوئی خوشبو نہیں ہوتی، بدبو بیکٹیریا کی سرگرمی کی وجہ سے آتی ہے، یاد رکھیں۔ زیادہ تر لوگ نہانے کی بجائے صرف پرفیوم یا جو ہوتا ہے نا ڈیوڈرنٹ استعمال کرتے ہیں، جو وقتی خوشبو تو دیتے ہیں مگر پسینہ پیدا کرنے والے مسام بند کر دیتے ہیں۔ اس سے بیکٹیریا اندر پھنس جاتے ہیں اور بدبو اور بھی زیادہ شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے روزانہ نہانا اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، اور گرمی کے موسم میں زیادہ پسینہ آنا دراصل جسم کا حفاظتی سسٹم ہے تاکہ جسم کو ہیٹ سٹروک سے بچایا جا سکے۔ اور پسینے کے ذریعے جسم فالتو نمکیات جیسے سوڈیم کو بھی خارج کرتا ہے، لیکن اگر جسم میں سوڈیم زیادہ ہو اور پوٹاشیم کم ہو تو یہ بیلنس بگڑ سکتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی روزمرہ خوراک میں پوٹاشیم کی مناسب مقدار نہیں لیتے، جبکہ سوڈیم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بیلنس نہ صرف پسینے پر اثر ڈالتا ہے بلکہ بلڈ پریشر اور دل کے سسٹم کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ 1 لیٹر پسینے میں تقریباً 0.9 گرام سوڈیم، 0.2 گرام پوٹاشیم اور تھوڑی مقدار میں کیلشیم اور دوسرے منرلز بھی شامل ہوتے ہیں۔ جسم پسینے کے ذریعے ان منرلز کا بیلنس قائم رکھتا ہے تاکہ دل، دماغ اور پٹھے پراپر طریقے سے کام کر سکیں۔ زیادہ پسینہ آنے کے فائدے یہ بھی ہیں کہ جسم میں بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، سٹریس کم ہوتا ہے اور سانس لینے کا عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ ہتھیلیوں اور پیروں میں پسینہ آنا اکثر نروس سسٹم کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جب ہم گھبرائے ہوئے ہوں یا کسی پریشر دباؤ میں ہوں تو جسم وہاں زیادہ پسینہ خارج کرتا ہے۔ اسے ہم پرائمری ہائپر ہائیڈروسس بھی کہتے ہیں، اور یہ عام مسئلہ ہے، زیادہ تر لوگوں میں بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ اگر پسینہ زیادہ مقدار میں آئے اور ساتھ دیگر علامات بھی ہوں جیسے تھکن، کمزوری، وزن میں کمی یا بخار، تو یہ کسی اندرونی بیماری کی نشانی ہو سکتا ہے، جیسے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، شوگر، کینسر، انفیکشن یا ہارمونل چینجز جیسے مینوپاز عورتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور علاج کے طور پر اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن، بوٹاکس انجیکشن یا بعض اوقات سرجری بھی ایڈوائز کی جاتی ہے، جس سے وہ نروز بلاک کیے جاتے ہیں جو زیادہ پسینے کے سگنلز بھیجتے ہیں۔ مگر ہر انسان کا جسم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے علاج کا فیصلہ ہمیشہ ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، پسینہ جو آتا ہے نا، بیماری نہیں ہے بلکہ جسم کا ایک قدرتی اور فائدہ مند عمل ہے۔ مگر اگر اس عمل میں غیر معمولی چینجز آئیں تو اگنور نہ کریں۔ صحت مند طرز زندگی اور مناسب غذا کے ذریعے اس مسئلے پہ آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔